میں نے حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اپنے بہت بچپن میں جب وہ ہمارے گھر تشریف لائے، میرے والد گرامی حاضری دیتے تھے، حضور جب ملتان تشریف لاتے تو ملاقات ہوتی تھی۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے حضور شیخ الاسلام نے پکڑا اور اپنے گود میں بٹھا دیا۔ لیکن وہ عالم کا بیٹا آدھا عالم ہوتا ہے، کہتے ہیں نا سنا رہے دا پتر ادھا سنا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو مجھے سمجھ آتی تھی کہ جو باتیں کی مجھے وہاں پر حضور شیخ الاسلام بیان کر رہے تھے، خود بھی آنسو، میرے والد صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ وہاں کسی نے بتایا کہ حضور شیخ الاسلام جب پیر پٹھان کا بھی تذکرہ کیا آپ نے، ان کے در اقدس پر جاتے تو لنگر خانے میں بیٹھ کر روٹی نہیں کھاتے تھے۔ سنا ہے آپ نے یہ واقعہ؟ لنگر خانے میں بیٹھ کے روٹی نہیں کھاتے تھے، کشکول پکڑ کے پیر پٹھان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ مینوں بھی کوئی ٹکڑا پاؤ۔ حضور تو بڑا عاجزی والا لفظ بولتے تھے، میں وہ نہیں بول سکتا۔ فرماتے تھے کہ مینوں کوئی ٹکڑا پاؤ، تو شہزادہ کوئی اندر سے آتا تو روٹی ڈال جاتا۔ آپ اکڑوں بیٹھتے، میں اس جانور کا نام بھی نہیں لیتا۔ اکڑوں کون سا جانور بیٹھتا ہے؟ وہ اکڑوں بیٹھ کے اپنے پیر پٹھان کے دروازے کے سامنے روٹی کھاتے تھے اور کہتے تھے میں تے تواڈے در دا کتا ہوں۔ ارے جس مسلک کے ولیوں نے اس طرح اپنے ولیوں کا احترام کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، ہمارا ایمان ہے کہ ساری دنیا کے ولی غوث کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جو 10 منٹ کا صحابی، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، 10 منٹ کے بعد وہ فوت ہو گیا، اس صحابی کے قدموں سے جو مٹی لگتی ہے یہ سارے مل کے اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، تیری جان میری جان پیر پٹھان، تیری جان میری جان، لجپال لجپال۔ تو بتائیے جن کے سینوں میں اس طرح ادب احترام، مجھے بتائیے ہو پیر سیال کا مرید وہ کسی عالم کو پیٹھ کر دے؟ میرا تجربہ ہے، میں 10 سال سے اس علاقے میں آ رہا ہوں، پتہ نہیں وہی بچپن میں جو حضور نے مجھے گود میں بٹھایا تھا، یہ ڈیوٹی انہوں نے ہی میرے ذمہ لگائی ہے۔ عالم کو پیٹھ نہیں کرتے، جو اتنی عشق و محبت پر جس مسلک کی اٹھان ہو وہ گستاخی پر اتحاد کر لے گا۔